اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں سے سورۃ النساء کا آیت نمبر 11 سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ بیسیکلی یہاں پر ان آیات کے اندر جو وراثت کے مسائل پیچھے ابتدا ہوئی تھی، جن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تو وہاں سے جو ان وَلِلنِّسَاءِ کا بھی آگے ذکر آیا تھا، تو ان دونوں کا جو بتایا گیا تھا کہ مرد کے لیے بھی حصہ ہے اور عورت کے لیے بھی حصہ ہے، لیکن وہ سمری تھی، وہ ایک اجمالی بیان تھا۔ اب یہاں پر اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ کس کے لیے کتنا حصہ ہے، یعنی اگر مرد ہے تو بیٹے کی فارم میں ہے یا باپ کی فارم میں ہے یا بھائی کی فارم میں ہے، جس بھی فارم میں مرد ہے تو اس کے لیے کیا حصہ ہے، اور اگر وہ بیٹی کی فارم میں عورت اگر ہے تو اگر وہ کس فارم میں ہے، وہ بیٹی کی فارم میں ہے، وہ بیوی کی فارم میں ہے، وہ جو ہے وہ ماں کی فارم میں ہے، وہ جس بھی فارم میں ہے، تو یہاں پر اس کا جو ہے وہ فرداً ہر ایک کا ذکر فرما دیا ہے اس آیت کے اندر۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 12 کے اندر بھی جو ہے وہ مزید اس کی ایلیبریشن ہے، لیکن چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور دیکھنے والوں پہ بھی گراں گزرتی ہے، تو اس لیے میں اس کو جو ہے وہ ایک جہاں پر پاسبل ہو میں کوشش کر لیتی ہوں کہ میں ایک آیت کو ہی کروں تاکہ سننے والوں کو بھی مشکل درپیش نہ ہو، گراں نہ گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بیسیکلی یہ جب میں عالمہ بن رہی تھی تو ہم لوگ سراجی فی المیراث ایک کتاب پڑھا کرتے تھے، اور بڑی اس وقت تو مجھے بہت مشکل لگا کرتا تھا اس کو پڑھنا اور سمجھنا، کیونکہ یہ بیسیکلی ہر بندہ ہر عالم اس کو بیان کر بھی نہیں سکتا، اور مجھے بھی اس آیت کو جو ہے وہ بتانے سے پہلے سے آیت کی ایکسپلینیشن سے پہلے مجھے کافی پڑھنا پڑا، مجھے مطالعہ کرنا پڑا، اور جو ہے وہ میں کافی زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کیا میں نے، اور بھی جتنا پڑھا تو اس کے بعد بھی کافی ریسرچ کیا، تاکہ میں کہیں پر اللہ عالم کہ کہیں پر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ میں صحیح طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اب کیا وصیت کرتا ہے؟ یعنی ہدایت دیتا ہے، تمہیں راستہ دکھاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ وہی، یعنی مرد کے لیے حصہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے یعنی بیٹے کے لیے ایک حصہ ہے دو بیٹیوں کے برابر، یعنی ایک بیٹے کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پر بعض علماء نے بڑا ایک عمدہ نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ نے بیسیکلی مردوں کو تو حصہ دیتے ہی تھے لوگ۔ اب وراثت کے مسائل میں ہم ایک چیز اگر سمجھ لیں تو بڑی امپورٹنٹ ہوگی ان آیات کو سمجھنے کے لیے، اور آسان بھی ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں آیت نمبر 7 میں بھی بتایا تھا کہ ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے، تو اصل جو ہے وہ جڑ ہوتی ہے یعنی ماں باپ، اور فرع جو ہوتی ہے وہ اولاد ہے یعنی شاخیں، تو یہاں شاخوں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی آ رہی ہے اس میں ایک کہ اگر شرع سے شروع کیا جا رہا ہے تو اس میں ذکر پہلے بیٹے کا ہے، لیکن اگر ہم عربک کے اندر دیکھیں تو ٹرانسلیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں پہ رکھ کے بیٹے کا حصہ بتایا ہے، یعنی بیٹے پہ رکھ کے بیٹیوں کا حصہ نہیں بتایا، یعنی تاکید بیٹیوں کے حصے کی ہے، بیٹوں کو تو حصہ دیا ہی جاتا ہے، کیونکہ کچھ اس سے اسلام سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے بہت سارے جو جتنے بھی جو ڈیوائن ریلیجنز بھی آئے ہیں، یا پھر جو مین میڈ ریلیجنز بھی ہیں، یعنی اور بھی ڈفرینٹ قسم کے ہماری سراؤنڈنگ میں ریلیجن ہیں، اس میں کہیں پہ بھی اس طرح سے ایلیبریٹ عورتوں کے وراثت کے حقوق کو نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ تو قبائلی علاقوں میں، تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ جو انسان جنگ لڑ سکتا تھا جو اس کو حصہ دیا جاتا تھا، پھر کچھ علاقے یا کچھ نیشنز ایسی تھیں جن میں صرف مردوں کو حصہ دیا جاتا تھا، عورتوں کو مطلقاً دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ پھر کچھ ایسے تھے لوگ جو کہ صرف بڑے بیٹے کو حصہ دیتے تھے اور باقی چھوٹے بیٹوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ پھر کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ماں باپ کو کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، صرف اولاد کو ملتا تھا، یا ایک ہی بیٹا سارا حصہ جو بڑا ہوتا تھا سب سے اس کو دے دیا جاتا تھا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ یہاں پر اللہ نے بڑا کلیئرلی فرما دیا کہ بیٹے کے لیے یعنی ایک بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر کا حصہ ہے، یعنی بیٹے کے لیے ایک طرح سے ڈبل حصہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کو اور ایلیبریٹ کر رہا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یعنی اگر بیٹیاں جو ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں، یعنی اگر تو دو بیٹیاں ہیں تو جتنا ایک بیٹے کو جو ہے وہ دو بیٹیوں سے کے برابر حصہ مل جائے گا، لیکن اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں یا دو ہیں تو ان کو جو ہے وہ دو ہیں اگر تو ان کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر تو دو سے زیادہ ہیں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا، یعنی ہر ایک کے لیے ثلثا یعنی دو تہائی،
सुलुस होता है 1/3, तो सुलुसा या तस्निया का सीगा है, यानी 2/3 जो है वो उनमें से हर एक को मिलेगा। मा तरका, जो मुतवफ़ी ने या मुतवफ़ा ने यानी मर्द या औरत ने जो जिसका इंतकाल हुआ, जिसने छोड़ा। वइन काना वाहिदतन, और अगर उनमें से एक हो, मतलब बेटी अगर सिर्फ एक हो तो फलहन निस्फ, तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि फिर उनमें से हर एक के लिए, अगर सिर्फ एक ही बेटी है तो एक बेटी के लिए फिर निस्फ है, यानी आधा हिस्सा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी क्लियरली अल्लाह पाक ने बता दी, अगर हम इसको गौर करें तो अल्लाह ने सिर्फ बेटी के हिस्से के बारे में बात की, बेटे के बारे में बात नहीं की। यानी अगर बेटा वाहिद हो तो फिर क्या होगा, यानी बेटी की का तो जिक्र कर दिया कि अगर बेटी वाहिद है तो उसको फिर भी निस्फ भी मिलेगा, यानी बेटी कुल माल की वारिस नहीं हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर एक अकेला है तो वो फिर कुल माल का वारिस है। और इसमें तमाम उलमा कराम का इजमा है इसके ऊपर फ़िक़्ह हनफी में कि अगर सिर्फ एक ही बेटा है तो वो कुल माल का वारिस है, लेकिन बेटी का अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया कि उसके लिए आधा ही, यानी बेटी कुल माल की वारिस नहीं है, फिर उसका बाकी का जो माल है, यानी बाकी का आधा जो माल है वो माँ बाप में और बहन भाइयों में और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर बेटा है तो उसका कुल माल है, लेकिन अगर बेटी है तो उसको आधा मिलेगा। और अगर बेटियाँ दो से ज़्यादा है, 2 हैं, तो उनका हिस्सा आधा है, और यानी आधा दोनों को मिलेगा। और अगर उसी आधे में से आधा दोनों को मिलेगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो तिहाई दोनों को मिलेगा। सुलुसा यानी तिहाई। अगर 3 है तो इसी तरह उसे 1/3 में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर इसी तरह उसी 2/3 में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 है, 4 है, 5 है, आगे जितनी है उन्हीं 2/3 में से हिस्सा मिलेगा। सुलुसा का जो जिक्र हुआ है बस वही मिलेगा, यानी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे तादाद में जितनी भी हो उसी में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वली अबवैही, यानी वालदैन में से, यानी दोनों में से जो भी वालदैन दोनों हैं, तो लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा, तो उनमें से हर एक के लिए जो है वो सुदुस की बात आई है। सुदुस है, उनमें से हर एक के लिए सुदुस है, मिम्मा तरका, जो मुतवफ़ी ने छोड़ दिया। यानी अगर माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं या दोनों में से कोई एक है तो उनमें से हर एक के लिए, अगर माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं तो उनमें से हर एक के लिए सुदुस है, यानी छठा हिस्सा है। ठीक है, सुदुस हिस्सा है, उसके लिए छठा हिस्सा मिम्मा तरका, जो कि मुतवफ़ी ने छोड़ दिया। वइन कान लहू वलदुन, अगर उनकी औलाद है, यानी अगर औलाद है तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत की तरह खामोशी इख्तियार की, यानी अननेसेसरली ज़्यादा बातें नहीं की, बल्कि बात को मुख्तसरन करने की कोशिश की जो कि आराम से समझ में आ सके। वहाँ पर भी सिर्फ बेटी का बताया और बेटे का छोड़ दिया कि उसको अंडरस्टूड है, वो पता ही है, मतलब उसको जो है वो बेटी को जो है वो निस्फ मिलेगा, और बेटा अगर है तो निस्फ का खुद ही हम उसको डबल कर लें, निस्फ का डबल कुल होता है, यानी मुकम्मल पूरा एक होता है, तो निस्फ को डबल कर दिया तो पूरा, अगर बेटा एक अकेला है तो उसको पूरा हिस्सा मिल जाएगा, यानी कुल मिल जाएगा, बेटी है तो आधा है। यहाँ पे भी बता दिया कि अगर उनमें से, उन्होंने बताया कि अगर औलाद है तो उनको सुदुस मिलेगा, और अगर वैन कान लहू वलदुन, अगर तो उनके लिए औलाद है तो माँ बाप को सुलुस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी सुदुस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह ने सिर्फ औरत यानी माँ के बारे में आगे इरशाद फरमाया, लेकिन बाप का जिक्र नहीं किया, यानी उसको ही डबल कर लें आप तो वही बाप को मिलेगा। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, और अगर उनके लिए औलाद नहीं है, जैसे पीछे बाप बेटी का जिक्र किया था, अब इसी तरह यहाँ पर सिर्फ माँ का जिक्र आ रहा है। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, अगर तो औलाद नहीं है, लेकिन फिर आगे फरमाया फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, और अगर उनके लिए औलाद नहीं है, ववरिसहु अबवाहु, और वालदैन ही सिर्फ विरासत में है, फली उम्मिही सुलुस, तो माँ के लिए तिहाई हिस्सा है, यानी बाप माँ के लिए जो है वो सुलुस है। तो फिर इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर भी देख, अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार करी, जिस तरह बेटी के मामले में की थी कि निस्फ़ है तो बेटे का खुद ब खुद पता चल गया कि बेटे का पूरा है, बेटी का निस्फ़ है तो बेटे का पूरा होगा। तो अगर माँ का तिहाई है तो मतलब बाप का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इस बात को यहीं पर इसलिए छोड़ दिया कि वो अंडरस्टूड है कि अगर माँ का 1/3 है तो बाप का 2/3 हो जाएगा। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, वो तो तब की सूरत थी कि जब ये वाली सूरत तब की है कि जब पहली वाली सूरत तब थी, सुदुस तब मिलना था जब औलाद हो, और जब औलाद ना हो तो माँ को सुलुस मिलेगा, यानी 1/3, और बाप को जो है वो 2/3 मिलेगा। लेकिन अगर फ़ैन कान लहू इख्वतुन, अगर मैयत के मुतवफ़ी के बहन भाई भी मौजूद हैं तो उस सूरत में फली उम्मिही सुदुस, तो माँ का जो है वो फिर वापस वही जो है वो 6th बन जाएगा, यानी छठा हिस्सा बन जाएगा। अब उसमें यानी क्या हो गया, वली माँ के लिए जब छठा हिस्सा बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाप का फिर कितना हिस्सा है, क्योंकि बाप का बयान नहीं है इसमें। तो इसमें इस ज़मन में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे फ़िक़्ह हनफी के अंदर इस बात पर इजमा है उलमा का
اجماع آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب سمجھتے ہوں گے، یعنی کنسنسس آف اوپینین ہے سب کا، سارے علماء کا، کہ جو باپ ہے، باپ کا باقی کا مطلب ماں کو جب چھٹا حصہ ملے گا تو باقی کا سارا سارے کے سارے 5 حصے صرف باپ کے لیے ہیں، یعنی 5/6 حصہ پورا کا پورا باپ کے لیے ہے۔ جس طرح سے اگر بیٹا اکیلا ہے تو اس کو سارا مل جائے گا، اور بیٹی ہے تو اکیلی تو اس کو نصف ملے گا، تو یہاں پر یہ ہے کہ ماں کو سدس ملے گا، اگر میت کے بہن بھائی بھی موجود ہیں تو ماں کو سدس ملے گا، اور باپ کو باقی کا 5/6 ملے گا۔ لیکن اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو حبر کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا تھا۔ حبر یعنی حبر الامہ، یعنی امت کا حبر کہتے ہیں ڈاکٹر کو، تو مطلب اسکالر، یعنی جو پی ایچ ڈی جسے ہم آج کل سمپل لینگویج میں کہتے ہیں، تو وہ ایک طرح کے اس زمانے کے پی ایچ ڈی تھے، محدثین، بہت بڑے محدثین میں سے تھے وہ۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما، دین میں فقہ عطا فرما۔ تو حضرت ابن عباس جو ہے وہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے اس بارے میں کہ ماں کا سدس ہے، اگر تو میت کے بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کا جو ہے وہ سدس ہے، اور 1/3 جو ہے وہ، یعنی 1/3 جب ان دونوں کو مل گیا، ماں کا سدس ہے تو اسی طرح سے باپ کا بھی سدس ہے، تو دونوں کو ملا کر 1/3 بن گیا، تو باقی کا جو 2/3 بچا اس میں جو ہے وہ بہن بھائیوں کو مل جائے گا۔ باقی یہ کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہوگا۔ تو امت کا اجماع لیکن اس بات پر ہے کہ باقی 5/6 کا مالک باپ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یعنی وصیت کے بعد، یعنی وصیت دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی وصیت اور دین یعنی قرض کے بعد۔ اب یہاں پر اللہ نے وصیت کا ذکر پہلے کیا اور دین کا بعد میں کیا ہے، جبکہ ہم منطقی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، سوشلی بھی اگر دیکھیں اور لاجیکلی بھی دیکھیں تو دین یعنی قرض پہلے آتا ہے اور وصیت بعد میں آتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرض تو وصیت جو ہے وہ کسی کے لیے، جس کے لیے بھی کی ہے وہ تو اس کو بونس مل رہا ہے، اس کے لیے تو ایک فضل ہے، وہ اس کا مطلب اس حقدار بنا دیا گیا، لیکن قرض والے کا تو وہ قرض دار ہے، اور قرض تو معاف ہی نہیں ہوتا، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایون شہید کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، تو قرض تو معاف ہوتا ہی نہیں ہے، تو قرض تو دینا میت کا ضروری ہے۔ تو قرض پہلے ہے، لیکن وصیت کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس کو اوور لک نہ کریں، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ وصیت کی امپورٹنس نہیں ہے، حالانکہ وصیت کی امپورٹنس اتنی ہی ہے جتنی قرض کی ہے۔ وصیت کی امپورٹنس ہے کہ وصیت بھی اسی طرح سے آپ کے لیے واجب الادا ہے جس طرح سے واجب الادا آپ کے لیے قرض ہے۔ تو قرض یعنی یہ سارے حصے بکھرے تب ہوں گے جب آپ جو ہے وہ وصیت اور قرض دونوں چیزیں ادا کر دیں گے، اور جو اس میں سے بچا ہوا مال ہوگا پھر وہ ان حصوں کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پہلے آپ نے حصے بانٹ دیے اور اس کے بعد پھر آپ وصیت اور قرض دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر بعد میں اور حصوں کا ذکر پہلے، لیکن شرط لگا دی کہ پہلے جو ہے وہ قرض ادا کریں گے، اور پہلے جو ہے وہ وصیت اور قرض دونوں چیزیں ادا کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ حصوں کی طرف جائیں گے۔ یوسین بہا یعنی قرض، جو وصیت اس نے کی ہے وہ ادا کر کے اور قرض ادا کر کے۔ اب وصیت کے بارے میں بھی کچھ مسائل ہیں کہ وصیت جو ہے وہ ایک تو اپنے ہی وارث کو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وارث کو تو آلریڈی حصہ مل رہا ہے، تو اب یہ کہ کوئی ایون کہ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ساری کی ساری، کیونکہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، تو کوئی بھی شخص اپنی اولاد کے لیے بھی یہ وصیت نہیں کر سکتا، ایون کہ اگر اس کی بیٹی کے لیے چونکہ نصف حصہ ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارا کا سارا میری بیٹی کے لیے اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ وصیت اس کی نافذ العمل نہیں ہوگی، یعنی اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وصیت کا جتنا حکم ہے صرف اتنی ہی وصیت یعنی 1/3 کے برابر وصیت کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور باقی کا مال ورثاء میں اسی طریقے سے تقسیم ہوگا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے 6 یا 7 بیٹے ہیں، یا 5 بیٹیاں ہیں، یا 4 بیٹے ہیں، یا 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی کسی ایک کے لیے وصیت نہیں کر سکتا سارے کے سارے مال کو، یہ بھی نافذ العمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک لاء ہے، جس کے مطابق اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ سب میں حصے اس طرح سے تقسیم ہوں گے، تو اسی طرح سے تقسیم ہوں گے۔ وصیت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بڑا درجہ نہیں رکھتی ہے، تو اللہ کے 1/3 وصیت کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی خاص اس نے کسی NGO کو دینا ہے، کسی جیسے مغربی ممالک میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مرنے سے پہلے پورا اپنا مال کسی NGO کو یا کسی ٹرسٹ کو، کسی ویلفیئر میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں، چیریٹی کر دیتے ہیں، تو اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ ورثاء کو حصہ ضرور جائے گا ہر حال میں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں حصے ان کے اکارڈنگ۔ تو قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ
اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم، یعنی تمہارے ماں باپ میں، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹوں میں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتہ، تم نہیں جانتے کہ کون جو ہے وہ زیادہ قریب ہے نفع کے، یعنی تمہیں نفع دینے میں کون قریب ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ بناتا تو تم لوگ اپنے حساب سے قانون بناتے، تو تم لوگ یہ دیکھتے پھر کہ تمہیں نفع جو ہے وہ نفع، مطلب تم لوگ اپنے مالی نفع کے حساب سے یا دنیاوی نفع کے حساب سے قانون بناتے، اور اس میں تو تم لوگ پھر بیٹیوں کو مطلقاً جو ہے وہ محروم کر دیتے حصے سے، کیونکہ تمہارے حساب سے تو بیٹیاں جو ہے وہ دنیا میں نفع دیتی نہیں ہیں، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے وہ ماں باپ کا بھی دھیان رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. یعنی مالی فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، آج کل کا دور ایسا ہے کہ بیٹیاں زیادہ نفع والی ہیں، بیٹیاں ماں باپ جو ہے وہ زیادہ نفع والی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ماں باپ کو سنبھالتی بھی ہیں، ان کا خیال بھی رکھتی ہیں اور زیادہ رکھتی بھی ہیں. بیٹیوں کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم بنائے ہیں، لیکن اللہ نے کوئی لائبلٹی بیٹیوں کے اوپر نہیں رکھی. یعنی اگر جو ہے وہ لائبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رسپانسبل بنایا ہے اللہ نے، تو مردوں کو قوام بنایا ہے، چاہے وہ بیٹے کی فارم میں ہو، چاہے وہ شوہر کی فارم میں ہو، چاہے وہ باپ کی فارم میں ہو، ہر حال میں مرد ہی قوام ہے. عورت کو اللہ نے قوام نہیں بنایا. عورت اس حکم سے مبرہ ہے، اگر وہ کرتی ہے تو اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس کو شادی ہو کے دوسرے گھر جانا ہے، جو اللہ نے ایک قانون بنایا ہے اس کے حساب سے اس کو دوسرے گھر میں جانا ہے، وہاں جا کے وہ ہیلپ کر پاتی ہے اپنے ماں باپ کی یا نہیں کر پاتی، اس کا شوہر اس کو کرنے دیتا ہے یا نہیں کرتا، یا وہاں کی ذمہ داریاں اس کے لیے بڑی ہیں. اسی طرح سے وہ یہاں سے جب جائے گی تو اللہ نے اس کے اوپر کوئی ایسا فرض نہیں رکھا کہ وہ جہیز دے کے جائے، لیکن مرد کے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی کہ جب تک وہ مہر ادا نہیں کرے گا وہ شادی نہیں کرے گا. تو ہر فارم میں اللہ نے عورتوں کو کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ہی کیا ہے کہ عورتیں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے رکھا ہے کہ عورتوں کو زیادہ نفع دیا جائے. یعنی نفع لینے کے لیے نہیں رکھا عورتوں کو، اللہ نے ان مالی حساب سے اللہ نے عورتوں کو نفع دینے کے لیے رکھا ہے کہ عورتوں کو ہم نفع دیں، مرد نفع دیں، نہ کہ عورتوں سے نفع لیں. مالی اعتبار کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اسی بات کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ، تم تو شاید بیٹیوں کو محروم ہی کر دیتے. اسی طرح ماں باپ کو بھی شاید محروم کر دیا جاتا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے نبھا لی بچپن میں، جو کرنا تھا کر لیا ہمارے لیے، اب یہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں. تو تم لوگ وہ چیز اس طریقے سے انصاف کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی فرض ہے. اٹ از ریٹن، یعنی فرام اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اور تمہیں اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. اور ان اللہ کان علیمن حکیمہ، دو ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے یہاں پہ، علیمن اور حکیمن، یعنی جو کچھ اس نے لکھا ہے، جو کچھ اس نے فرض کیا ہے وہ اس کے بارے میں جانتا بھی ہے. ہی از آل نوئنگ، وہ علیم بھی ہے اور وہ وائز بھی ہے، دا موسٹ وائز، یعنی حکیم بھی ہے. وہ اس کی وزڈم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے. لیکن اس نے جو حساب کتاب بنایا ہے اس کے حساب سے ہی ہمیں چلنا پڑے گا. دین کے اندر لاجک سے زیادہ حکم اہمیت رکھتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری لاجکس یہاں پہ ڈیفائن کر دی ہیں ہماری تسلی کے لیے. یہ آیت ذرا لمبی تھی، اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن ذرا لمبی تھی، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر.